آج آپ کی کچھ دن سے جو ہمارا چل رہا ہے جواہر حل المشکلات، اس میں جیسے جیسے آپ لوگ سوال ہیں ہم آپ کو جوابات دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں کوئی ایسے مریض، کوئی ایسے پریشان حال ہمارے بھائی بہن جو بھی ہے، جس کو جو ہے وہ ہمارے ٹوٹکوں سے، ہمارے ہوم ریمیڈیز سے، یا ہم جو وظائف وغیرہ بتا رہے ہیں اس سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو اور وہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو وہ کال سینٹر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال سینٹر کے نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اپنی پریشانیاں، اپنی جو بیماریاں ہیں، اپنے جو مسئلے مسائل ہیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کر کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کال سینٹر کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 11 سے 5 بجے تک ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور رات میں 11 بجے سے 3 بجے تک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میاں حضور جو ہے اس میں اپائنٹمنٹس بھی لیتے ہیں۔ جو مریض میاں حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو پریشان حال بھائی بہن میاں حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں، میاں حضور ان کے اپائنٹمنٹس بھی لیتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ فیسلٹی جو ہے صرف آپ کو مرکزی خانقاہ تحریک جہانگیری، نارتھ کراچی، پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ مہیا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میاں حضور کسی کال سینٹر سے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ بک نہیں کرتے، اور نہ ہی میاں حضور کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ ہے ان سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن بعد، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سالانہ محفل کے جو ہے وہ انتظامات چل رہے ہیں، اور سالانہ محفل ہے انشاءاللہ کچھ دنوں بعد، تو اس وجہ سے ہماری مصروفیات تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان سے ابھی رابطہ بھی نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے میں آپ کو، اگر وہ ابھی آ جاتے ہیں تو وہ ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے، اور اگر نہیں آئے تو پھر میں ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، تو میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ تو جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے ابھی لائیو کر سکتے ہیں سوال، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ شکیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ دعاؤں کی گزارش ہے میاں حضور سے۔ انشاءاللہ میں آپ کا میسیج یہ میاں حضور تک پہنچا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، کاروبار میں، آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو جو ہے تمام دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو تمام دکھ، درد، تکلیف، پریشانیوں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، ذکاوت حس اور شہوت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی روحانی علاج اور مجرب نسخہ عنایت فرمائے۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ کثرت سے جو ہے وہ درود شریف پڑھیں، اور کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی نیت سے پڑھیں کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ختم ہوں، جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، اس سے نجات ملے، اور کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور جب بھی آپ کا ذہن جو ہے بدفعلی کا خیال کرے تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں، اور درود شریف کی کثرت کریں، اور ہر وقت کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس میں جو نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے لیے لے کر ان سب کو پاؤڈر کر لے باریک، اور باریک پاؤڈر کر کے آپ کو آدھی چمچی صبح ناشتے کے بعد، آدھی رات کھانے کے بعد لینی ہے۔ انشاءاللہ امید پوری ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو تو آپ کال
میتھی دانے سے اگر خشکی ہو تو کیا لیا جائے؟ میتھی دانے سے اگر خشکی ہو رہی ہے تو آپ میتھی دانے سے خشکی کے لیے آپ جو ہے وہ، اگر آپ کو آنتوں میں خشکی ہو رہی ہے تو پپیتے کا استعمال کریں، اور اگر ویسی خشکی ہو رہی ہے آپ کو پورے جسم میں تو آپ دودھ میں زیتون کا تیل شامل کر کے وہ استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ ناف میں جو ہے وہ سرسوں کا تیل جو ہے رات کو سوتے وقت تھوڑا سا وہ جو ہے ناف میں آپ ڈالیں، کیونکہ ناف کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں ناف کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے۔ تو انسان کے جسم کی کسی بھی قسم کی خشکی یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، کسی پریشانی، کوئی ایسی انٹرنلی پرابلم میں انسان پریشان ہو، خشکی محسوس کر رہا ہو، وینز سکڑ رہی ہوں، تو ان سب کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے تیل جو ہے وہ یعنی کہ ہر پرابلم کا ایک الگ تیل بتایا جاتا ہے، تو وہ تیل اگر ناف میں ڈالا جائے تو وہ خشکی، وہ جو سکڑن ہوتی ہے وینز کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ سرسوں کا تیل اپنی ناف میں ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے خشکی بھی ختم ہوگی، اور ساتھ میں زیتون کا تیل رات میں دودھ میں شامل کر کے پئیں، نیم گرم دودھ میں، تو آپ کو خشکی کی شکایت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جن حضرات کو بخور میں عود نہیں مل رہا، عود مہیا نہیں ہے، تو وہ حضرات جو ہیں وہ خوشبو والی، تو اتنی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ عود تک نہیں ہے اور نہیں لے سکتے، تو وہ کسی بھی اچھی خوشبو والی جو ہے وہ اگربتی بھی جلا کے جو ہے وہ سورہ قریش پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، خواب، ایک بھائی کا سوال ہے، خواب بہت ڈرانے آتے ہیں اور جھٹکے لگتے ہیں، علاج بتا دیں پلیز۔ اچھا، ان کے لیے یہ کریں کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81-82 پڑھیں یہ، تو ان کو انشاءاللہ ڈراؤنی خواب آنے بھی ہو جائیں گے، خوف و خطر کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے سورہ نحل 41 مرتبہ اول آخر درود شریف، تو یہ جو جھٹکے لگنے کی جو شکایت ہے رات کو سوتے وقت وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81-82 پڑھیں تو انشاءاللہ تمام قسم کا ڈر، خوف اور جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81-82 یہ روزانہ ایک تسبیح پڑھیں، اور رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، 41 دن تک روزانہ پڑھیں۔ جادو جنات کے مریض کو صدقہ دینے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ جادو جنات کے مریض کو، اگر کوئی شخص جادو یا جنات کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ منگل والے دن گوشت کا صدقہ کرے، اور ہفتے والے دن جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ اس کا کسی بھی کا یا کسی کو کھانا کھلا دے، یا کسی پرندے کو کھانا کھلا دے، اور منگل والے دن جو ہے وہ گوشت کا صدقہ کرے، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے، اور جادو کی یا جنات کی جو شدت ہوتی ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر کسی بھائی کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو وہ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے علاج معالجے کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہت خشکی کی وجہ سے، ایک بھائی کا سوال ہے، بہت خشکی کی وجہ سے کانسٹیپیشن رہتا ہے، اولیو آئل سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اچھا، تو بھائی آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے اور اولیو آئل سے بھی آپ کا جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ پپیتا کھانا شروع کریں۔ وہ پپیتا جو میٹھا ہو، پکا ہوا ہو، بالکل پیلا ہو رہا ہو، ذائقے میں بہت میٹھا ہو، وہ والا پپیتا آپ استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ جب صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا کھائیں تو ناشتے اور کھانے سے پہلے باوضو ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر آپ کھانا کھائیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہتری آئے گی۔ اور سنا مکی ایک جڑی بوٹی ہے، ایک پتوں کی طرح اس کی ایک پتی ہے، تو یہ آپ کو کسی بھی پنسار سے مل جائے گی، آپ سنا مکی لے لیں، سنا مکی کے 2 سے 3 پتی آپ جو ہے وہ کہوے میں ڈالیں، اور تھوڑی سی سونف شامل کریں پانی میں، تو اس کو پکائیں، تو اس کا کہوہ جو ہے آپ رات کو سوتے وقت پی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کا کانسٹیپیشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، خشکی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے بھی آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو یعنی کہ کوئی آپ کے ساتھ دوسری پرابلم ہے، آپ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے
اپنا استخارہ کروائیں. استخارہ کروانے کے بعد آپ جو بھی آپ کو بتایا جائے, جو بھی آپ کا ڈائگنوز کیا جائے, جادو ہے, جنات ہے, یا پھر آپ کا جو ہے کوئی میڈیکلی پرابلم ہے, تو آپ کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح سے تعاون کیا جائے اور آپ کا علاج کیا. کو ایک سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک قسم بتا رہا ہوں جادو کی, اور یہ علامت ہے کہ اگر جادو کے ذریعے کچھ کھلایا جائے تو وہ شخص جو ہے پیٹ کی بیماریوں میں اور خاص کر کے معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کھانے کا بزنس شروع کر رہا ہوں, اس کی کامیابی کے لیے اس کے لیے آپ سورہ قریش بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تسبیح روزانہ آپ سورہ قریش بھی پڑھیں, اور ساتھ ساتھ 2 سے 3 مرتبہ سورہ مزمل بھی پڑھ لیا کریں صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد. 2 بار آپ جو ہے وہ سورہ مزمل پڑھ لیا کریں, اور رات میں جو ہے عشاء کے بعد آپ سورہ قریش پڑھ سکتے ہیں ایک تسبیح. اور جب پڑھ رہے ہوں تو یہی نیت کریے گا کہ میرے جو ہے معاملات جو ہیں اس میں بہتری ہے. اور کسی بھی کاروبار کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کامیاب ہو اور اس میں ترقی ہو, تو اس میں ایک نیت کر لیں کہ آپ جو ہے کوئی بھی کاروبار کریں, کوئی بھی کام شروع کریں, تو اس میں کچھ پرسنٹ جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک اپنا کانسیپٹ بنا لیں کہ آپ یہ جو ہے اس کا جتنا بھی مجھے پروفٹ ہوگا, جو نیٹ پروفٹ ہوگا, اس میں سے میں اتنا پرسنٹ نکال کے وہ اللہ کی راہ میں ہر مہینے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دوں گا, غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, اور جو بیچارے ہمارے سفید پوش بھائی ہیں ان کی مدد کروں گا. اور جو ہے اس نیت سے کاروبار شروع کریں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انسان کو غیبی مدد بھی ہوتی ہے. اور کبھی بھی جو ہے وہ کاروبار انسان کتنی ہی طاقت لگا لے, لیکن وہ کاروبار میں اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے نہ ہو. اور جب آپ اللہ سے تجارت کریں گے تو اللہ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کو کبھی نقصان نہیں دیتا. اچھا, ایک بہن کا سوال ہے کہ ماہواری میں کلاٹس آتے ہیں, علاج بتائیں. اچھا, تو آپ جو ہے کال سینٹر میں ڈسکرپشن میں کال سینٹر کے نمبر دیے گئے ہیں. رات 11 سے 3 جو ہے میں خود موجود ہوتا ہوں, تو آپ رات 11 سے پاکستانی ٹائم میں ہیں آپ کے منتھلی سرکل کے حوالے سے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پرابلم کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے. فیس پر پمپلز کے گڈھے, ایکنی, اسکارز کام کرنے کے لیے کیا ہوم ریمیڈی ہے؟ اچھا, اس کے لیے آپ فیس پمپلز کے گڈھے ہو گئے ہیں تو اس میں آپ یہ کریں کہ تھوڑی سی ملتانی مٹی, اس میں آپ تھوڑا سا جو ہے شہد اور تھوڑا سا ارگ گلاب شامل کر کے اس کو ایک پیسٹ بنائیں اور وہ اپنے چہرے پہ لگائیں جہاں جہاں پمپل اور جہاں جہاں گڈھے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے اس سے جو ہے آپ کے داغ دھبے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ علاج بھی کروا سکیں. اچھا, جن بھائی کو پتے میں پتری ہو گئی ہے تو وہ آپ یہ کریں کہ کسی بھی پنسار کے پاس جا کے آپ ایک گھوکرو جڑی بوٹی ہے, وہ گھوکرو آپ جڑی بوٹی لے لیں, اس کو بالکل باریک پسوا لیں. باریک پسوا کر جو ہے اس کو پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر کے اس کو آدھی چمچی صبح ناشتے کے بعد اور آدھی رات کھانے کے بعد لیں, تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے پتے کی پتری جو ہے وہ خارج ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوکی کا پانی, یعنی لوکی گلینڈ کر کے آپ اس کا پانی بھی پئیں, اس کا جوس پئیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ کو یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے اور یورک ایسڈ کا پرابلم ہو گیا ہے, تو وہ بھائی بھی لوکی کا جو ہے وہ شیک یعنی لوکی کا جوس پی سکتے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے یورک جو ہے وہ کم ہوتا ہے لوکی کے جوس سے. اچھا, میری ان بھائیوں سے ان بہنوں سے گزارش ہے کہ جن کے سوالات کے جواب پیچھے دے کے آ چکا ہوں وہ دوبارہ میسیج نہ کریں, کیونکہ جو لوگ نئے ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں, ان کے رپلائی میسیجز جو ہے وہ نیچے رہ جاتے ہیں, ان سے جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتے. آپ لوگ ایک ایک میسیج کو 6 6 7 7 بار کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو میں جواب دے چکا ہوں, تو کائنڈلی اس چیز سے جو ہے تھوڑا سا ریس کریں. اچھا, جن بھائی کو ایک بھائی کا سوال ہے کہ جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے علاج بتائیں. تو جن بھائی کو جگر کی گرمی ہو گئی ہے وہ کچھ نہ کریں, صرف رات میں 1 گلاس پانی میں تھوڑا سا تخم ملنگا جو ہے وہ شامل کریں اور اس کو وہ پئیں. رات میں بھی پئیں اور صبح بھی نہار منہ پئیں. تو انشاءاللہ جگر کی گرمی, معدے کی گرمی, جسم کی ہر طرح کی گرمی کو جو ہے یہ دور کرتا ہے.
اور الحمدللہ یہ بہت فائدہ، اس میں شامبو کا رس، اور اس کو پئیں تو یہ ویٹ لوزنگ میں بھی بہت زیادہ فائدہ، حضرات معدے کی بیماری میں، قبض کی شکایت میں مبتلا ہیں، یہ ان کو بھی بہت فائدہ مند ہے، ان کے لیے بھی۔ جن بھائی کا جسم سست رہتا ہے ان سے میرے 2-3 سوال ہیں کہ اگر وہ کال سینٹر پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کال سینٹر پہ رابطہ کریں۔ آپ سے 2-3 سوال کروں گا، ایک یہ کہ آپ کو معدے کی پرابلم تو نہیں ہے، دوسرا یہ آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے، گیسز تو نہیں بنتی، تیسرا یہ کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہے، آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ سے اگر تفصیلی بات ہو جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا مسئلہ جو ہے، آپ کی جو بیماری ہے وہ تشخیص کر کے آپ کو جو ہے آپ کو علاج بتانا آسانی ہوگی ہمارے لیے۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور جلن بھی ہوتی ہے، اس کا علاج بتائیں۔ اچھا، جن کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور جلن بھی ہوتی ہے تو وہ یہ کریں کہ عرق گلاب اور تھوڑا سا، یعنی کہ اگر 5 ml عرق گلاب لے رہے ہیں تو 2 ml جو ہے وہ کھیرے کا رس لے لیں، وہ اس کو شامل کر کے ڈراپ کی شکل میں اس کو لے لیں، اور اس کو ڈراپ جو ہے 2 قطرے جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ ڈالیں، تو انشاءاللہ آنکھوں سے جو پانی ہے وہ، اگر گندا پانی ہے تو وہ اور تیزی اختیار کرے گا اور جتنا گندا پانی ہوگا نکل جائے گا، اور اگر آپ کا صاف پانی نکلے گا تو وہ فوراً رک جائے گا انشاءاللہ۔ کے لیے آپ جو ہے وہ لوکی کا رس پئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے پتے کی پتھری کے لیے آپ ثابت دانے کا بھی، اس کا تخم ملنگے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور گھوکرو میں نے آپ کو بتایا تھا، گھوکرو پاؤڈر کر کے آپ جو ہے وہ اس کا استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو پتے کی پتھری جو ہے وہ تحلیل ہو کے انشاءاللہ خارج ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے پتے کی پتھری کا تو آپ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اپنا پراپر علاج کروائیں۔ پاؤں کی ایڑی میں سخت کیل بن گیا ہے، روحانی علاج اور دوا بتائیں، شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں وہ کیل کس طرح سے بنی ہے اور کیسے بن گئی۔ اگر کیل جو ہے وہ آپ کے گوشت سے باہر ہے، یعنی کہ جو کیل بنی ہے وہ الگ سے گوشت ہے، تو وہ آپ کا جو ہے وہ جسے ہم حرام گوشت، تھوڑی سی پھٹکری کے ساتھ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ پھٹکری کے ساتھ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں شہد لے لیں، شہد کے ساتھ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ لے لیں جسے ہم پیٹرولیم جیلی کہتے ہیں نا، وہ لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا جو ہے اس کو دیسی گھی لے لیں، ان سب کو آپ شامل کر کے، اور پھٹکری کی جو کوانٹٹی ہوگی وہ کم ہوگی، اس کو آپ اس جگہ پہ لیپ بنا کے لگائیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ بڑھے گا نہیں لیکن ختم نہیں ہوگا۔ آپ پہلے کال سینٹر پہ کر کے اپنا پراپر طریقے سے معاملہ بتائیں، پھر آپ کو انشاءاللہ یا تو علاج ہوگا تو علاج بتائے گا، کوئی ریمیڈی بتا۔ ایک بہن نے بولا ہے، تانیہ نام ہے، سر آپ لوگ واٹس ایپ پر بات نہیں کرتے، آپ کال سینٹر کے واٹس ایپ جواب دیا جائے گا، آپ کے علاوہ جتنے مریض ہیں جو رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ ان کو جواب دیا جاتا ہے۔ منہ میں چھالوں کے لیے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ منہ میں چھالے ہو گئے، منہ کے چھالوں کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ پسا ہوا کھوپرا لے لیں اور اس کو چبانا شروع کریں، وہ جب چبا کے بالکل آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا رس، جو اس کی مٹھاس ہے، اس کی جو ذائقہ ہے وہ بالکل ختم ہو گئی تو اس کے اوپر پانی پی لیں، انشاءاللہ آپ کے 2 سے 3 دن عمل کرنے پہ منہ کے چھالے جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم۔ جریان کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ جریان کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑے سے بتاشے لے لیں، بتاشے لے کر آپ طرح آپ 7ویں دن تک 7 بتاشے کرنے ہیں، اب 8ویں دن جب جائیں گے تو 6، پھر 9ویں دن جب جائیں گے تو 5، پھر اس طرح سے آپ جب 1 تک آئیں گے تو انشاءاللہ آپ جریان کی شکایت ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ 6 PM کے بعد نمبر کھلا نہیں ہوتا۔ جی بھائی، میں نے آپ کو پروگرام جب سٹارٹ ہوا تھا تب بھی بتایا تھا کہ ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 11 سے 5 بجے تک کی ہے اور رات 11 سے 3 بجے تک کی ہے، اس کے بعد جو ہے کال سینٹر کے موبائل آف کر دیے
جاتے ہیں کال سینٹر پہ، نہ کوئی میسیج آتا ہے، نہ کوئی کال لی جاتی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سورہ رحمان کی اجازت دے دیں، تو بھائی اجازتیں جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں دی جاتی۔ آپ کال سینٹر پہ رابطہ کریں، آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ بیت کہاں سے ہیں، آپ کس کی شاگردی میں ہیں۔ اگر آپ میاں حضور سے بیت ہیں، میاں حضور کے شاگرد ہیں، تو آپ جو ہے پھر آپ سے کچھ جو ہے آپ سے سوالات کیے جائیں گے، اگر آپ ان کے جوابات دے سکیں تو آپ کو سورہ رحمان کی اجازت دے دی جائے گی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سلام کامل نے میرے ہاتھ میں تعویذ دیا اور میرے کانوں میں شیطانی آوازیں آنے لگیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ شیطانی آوازیں جو ہیں اگر وہ ہر وقت آتی ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں، اور اگر آپ کو رات کو سوتے وقت آتی ہیں یا کوئی ایک مخصوص ٹائم ہے اس وقت آتی ہے تو میں آپ کو اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اگر آپ کو کبھی کبھار آتی ہے تو اس کیفیت میں آپ اپنے جو آپ کے ساتھ کوئی اگر احباب، کوئی آپ کا گھر میں کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی میرے ساتھ رہو، اور جو ہے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے جب میرے ساتھ یہ کیفیت یعنی آپ کے ساتھ یہ کیفیت بنے تو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ کے سیدھے کان پہ دم کر دے، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ کے الٹے کان میں دم کر دے، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ کو پلا دے، تو انشاءاللہ وہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر یہ آوازیں کبھی کبھار یا کوئی ایک مخصوص ٹائم ہے اس وقت آتی ہیں، میں تب یہ آپ کو علاج بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہے کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو آوازیں ہیں یہ مستقل آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں، تو آپ اس کے لیے یہ کریں کہ روزانہ 21 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل آپ کو پڑھنے ہیں۔ اچھا، وہ آیت الکرسی اور چاروں کل 21 مرتبہ آپ کو پڑھنے کیسے ہیں کہ آپ کو ایک سیٹ کی صورت میں پڑھنے ہیں کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، سورہ کافرون پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، یہ آپ کا ایک سیٹ ہو گیا۔ پھر آپ اسی طرح دہرائیں گے 2 سیٹ ہو گئے، پھر آپ اسی طرح دہرائیں گے 3 سیٹ ہو گئے۔ اس طرح سے آپ کو 21 سیٹ مکمل کر کے پانی پہ دم کر کے وہ پینا بھی ہے اور اپنے حق میں دعا بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے یہ بہت اچھا جو ہے ایک اظہار ہے پوری باڈی کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو آوازیں آتی ہیں یا یہ شکایت ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لانچ ہوئی ہے جس کا نام ہے ملفوظات میاں حضور۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان پہ ورک جاری ہے کہ ہم میاں حضور کے جو ہے وہ مختلف ٹاپکس پہ جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ لانچ کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے حال ہی میں میاں حضور کی صرف ایک ہی کتاب لانچ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو رسالے ہیں، جو ماہنامے ہیں، وہ ہمارے یہاں سے جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ یہاں سے شائع ہو رہے ہیں کر رہی ہیں، تو وہ رسالے پچھلے 1 سال سے شائع ہو رہے ہیں، اور ابھی اس کا پروسیجر وہ شائع ہوتے ہیں ہر مہینے، لیکن کتاب صرف ایک ہی شائع ہوئی ہے ابھی تک۔ ایک بھائی کا سوال ہے قد کا مسئلہ ہے، اگر قد چھوٹا ہے اور قد بڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھائی ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اگر آپ 20 سال سے کم عمر ہے آپ کی اور آپ کا قد چھوٹا ہے تو آپ یہ کریں کہ بانس کی جڑ، کسی بھی پنسار کے پاس جا کے بانس کی جڑ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو دے گا، اس کو باریک پسوا کے وہ پاؤڈر آدھی چمچی صبح دودھ کے ساتھ اور آدھی رات دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو ممکنہ طور پہ چانسز ہوتے ہیں کہ جن کا قد کسی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے اور بڑھ سکتا ہے تو ان کا بڑھتا ہے، اور جن کا نہیں بڑھ سکتا وہ پھر آپ رابطہ کریں، جن کا نہیں بڑھے وہ رابطہ کریں کال سینٹر پہ، پھر ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے، پراپر طریقے سے علاج کروائیں۔ یا اگر آپ 25 پلس ہو گئے، 30 پلس ہو گئے تو آپ کا قد اب نہیں بڑھے گا۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک عام آدمی استخارہ کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، ایک عام آدمی کے لیے میں ایک بہت آسان سا استخارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو اس کے لیے نہ کوئی وظائف کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ایک عام آدمی اپنے لیے کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے تو بہترین استخارہ ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی جسمانی مرض لگ گیا ہے یا جسمانی تکلیف ہے،
प्रॉब्लम में आप मुब्तला हैं और एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में या टेस्ट में आपकी वो जो बीमारी है वो डायग्नोज नहीं हो पा रही है और आप लेकिन उस शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो उन भाइयों को मैं ये इस्तिखारा बता रहा हूँ, वो 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम कर कर वो पानी पिएं और थोड़ा सा जो है वो आप दम पहले अपने हाथ पे करें और जैसे आपके पेट में दर्द है, मैदे में, तो उस तरफ इशारा करके आप वो जो है उसको जो है ना ऐसे सहलाएं जैसे आप जो है वो लगा रहे हैं, या फिर जब हम जेल वगैरह कुछ लगाते हैं तो इस तरीके से आप अपने मैदे को जो है वो रब करें और इसके बाद जो है वही आप दम पानी पे करें और वो पिएं। अगरचे आपकी तकलीफ़ में कमी आती है या कुछ बेहतरी महसूस होती है तो आप फिर कॉल सेंटर पे रब्ता कर सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं, अपना जो है वो हमारे साथ मसला शेयर कर सकते हैं, तो आपका फिर प्रॉपर तरीके से इस्तिखारा करके आपको जवाब दिया जाएगा और फिर आप अपना इलाज करवाना चाहें तो आप इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि गैस का इलाज बता दें प्लीज़। अच्छा, जिन भाई को गैस की शिकायत है वो ये करें कि रात को सोते वक्त जो है वो सिर्फ कुछ ना करें, रात को सोते वक्त 2 दाने इलायची के ले लें, छोटी इलायची के, और थोड़ी सी सौंफ ले लें। रात को सोने से पहले बिस्तर के पास ही जो है वो अपना वो दोनों चीज़ें आप फाँक लें और उसको चबाना शुरू करें और जितनी देर आप चबाएं उतनी देर वॉक करते रहें। जितनी देर चबाते रहेंगे उतनी देर वॉक करते रहेंगे। जब देखेंगे कि इसका जायका ख़त्म हो चुका है तो आप वही सौंफ जो है पानी पी के आप थोड़ा सा और वॉक करें, हार्डली 3-4 मिनट आप वॉक करें। उसके बाद इंशाल्लाह अगर गैसेस अगर बॉडी में ट्रबल कर रही होंगी तो वो खारिज हो जाएंगी और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी छोटी इलायची की वजह से। अच्छा, एक भाई का सवाल है कि बेटी है उसका जो है वो कद रुक गया है, 17 साल की उम्र है, तो भाई मैंने उनको बताया है कि बाँस की जड़ जो है वो किसी भी पंसार के पास जाएं और बाँस की जड़ ले लें। बाँस की जड़ लेके उसको पाउडर करवा लें, वो आधी चमची सुबह नाश्ते के बाद और आधी रात खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। और अगर उससे अफाका नहीं होता 1 से 1.5 महीना ये आप जो है उसको इस्तेमाल कराएं। उससे फ़ायदा अगर आपको नहीं होता तो आप कॉल सेंटर पर रब्ता करें, तो आपका इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से इलाज करेंगे। अच्छा, एक भाई का सवाल है कि सर में दर्द होता है, बोलता हूँ तो सर में दर्द होता है, माइग्रेन स्टोर से हमें मिल जाता है, वो तेज़ पत्ते हम ले लें, एक तेज़ पत्ता तो इंशाल्लाह उसमें अफाका होगा। अच्छा, रिस्क, एक भाई का सवाल है कि रिस्क में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। तो रिस्क में बरकत के लिए भी आप सूरह कुरैश पढ़ सकते हैं, एक तस्बीह रोज़ाना सूरह कुरैश पढ़ें, लेकिन सिर्फ इस नीयत से पढ़ें कि आप जो है वो रिस्क में बरकत के लिए पढ़ रहे हैं। और अभी मैंने आपको एक तरीक़ेकार बताया है कि आप दिल में ये नियत करें और इस बात पे अहद कर लें कि आपको जो भी नेट प्रॉफिट होगा, जो आपको फ़ायदा होगा, उसमें से आप कुछ परसेंट जो है वो अल्लाह की राह के लिए निकालेंगे और ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो लोगों से नहीं मांग सकते, लोगों को नहीं बता सकते, उन लोगों की मदद करेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपको नुकसान नहीं होगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा उसकी बरकत से और उसके सवाब से। आपको जो है आपकी दुनिया भी आसान होगी, आपकी आखिरत भी आसान होगी। एक भाई का सवाल है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने का तरीका बता दें। देखें, आप जो है किसी भी इंसान के दिल में अपनी इज़्ज़त चाहते हैं, अहमियत चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि मोहब्बत वो हम शख्स हमसे मोहब्बत करे, हमें अहमियत दे, तो आप उसके लिए जो है या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़ रोज़ाना 3 तस्बीह पढ़ें और इसी नीयत से पढ़ें कि वो शख्स जो है आपके लिए जो है वो आपसे मोहब्बत करे, आपको अहमियत दे, तो इंशाअल्लाह उसकी फैज़ व बरक़ात से जो है आपको सिर्फ वही शख्स नहीं, हर बंदा जो है आपको जो है वो अहमियत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, मोहब्बत भी देगा।
ایک بھائی کا سوال ہے پروسٹیٹ کینسر کے لیے علاج، پروسٹیٹ کینسر کا علاج پلیز۔ دیکھیں بھائی، پروسٹیٹ کینسر جو ہے یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے جو ریمیڈیز وغیرہ سے ٹھیک ہو جائے، لیکن پھر بھی میں اس کی ریمیڈیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کارن جو ہوتے ہیں، کارن کے جو بال ہوتے ہیں آپ وہ لے لیں، اس کو جو ہے آپ پانی میں ڈالیں اور اس کا جو ہے وہ آپ پکائیں، ابالیں، جب وہ ابال آ جائے تو اس کو بند کر کے اس کا پانی جو ہے آپ پئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پیاز بھی پانی میں ڈال کے اس کا بھی آپ پکا کے اس کا بھی پانی پی سکتے ہیں۔ تو پروسٹیٹ کو بڑھنے نہیں دے گا لیکن ختم نہیں کرے گا۔ اس کے لیے آپ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اپنا پراپر علاج کروائیں۔ اگر آپ کو پروسٹیٹ کینسر کی شکایت ہے، الحمدللہ یہاں پہ 3 سے 4 پیشنٹس جو پروسٹیٹ کینسر کے تکلیف میں مبتلا تھے اور الحمدللہ آج وہ اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں اور پروسٹیٹ کینسر کی جو شکایت تھی وہ ان کی ختم ہو گئی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے حبیب اکرمی کا کہ نیند کم کرنے کے لیے اور اٹھتے وقت نیند کی سختی کو دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتائیں۔ اچھا بھائی، اگر آپ نیند سے جب بیدار ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے نیند زیادہ حاوی ہوتی ہے آپ پہ، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اعصابی طور پہ کمزور ہیں۔ جو شخص اعصابی کمزوری میں مبتلا ہوگا اس کو نیند میں جو ہے نیند جو ہے اس پہ حاوی ہوگی، نیند زیادہ آئے گی اور زیادہ سونے کے باوجود بھی جو ہے اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، تو وہ شخص جو ہے وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہے۔ اعصابی کمزوری کے لیے جو ہے آپ کال سینٹر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کال سینٹر پہ آپ اعصابی کمزوری کا علاج کروا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ اپنے ارادے سے اپنی اس پریشانی کو یعنی نیند کی کمی کو، یعنی نیند آپ جتنا بھی سو لیں آپ کو کم لگتی ہے، تو آپ اپنے ارادے سے جو ہے وہ اس پہ حاوی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اگر میڈیکلی بات پہ ہم بات کریں تو آپ کو اعصابی کمزوری کی شکایت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہے۔ ایک شخص کا سوال ہے میرے دشمن بہت ہیں، پریشان کرتے ہیں اور بہت میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو اس بھائی کے لیے جو ہے وہ سورہ کوثر روزانہ 3 تسبیحاں پڑھیں۔ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دشمن جو ہے ان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اور ان کو پریشان کرنے کی نیت رکھتے ہیں، تو ایسے بھائی جو ہے وہ 3 مرتبہ سورہ کوثر روزانہ رات میں سونے سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ منہ میں تھوک بہت آتا ہے، اس کا کوئی طبی علاج بتائیں۔ تو بھائی اس کے لیے آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف دار چینی لیں اور دار چینی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے ایک گولی صبح ناشتے کے بعد اور ایک رات کھانے کے بعد رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ لیں، تو انشاءاللہ یہ شکایت آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال ہے کہ شوگر کا علاج بتائیں۔ اچھا، شوگر کے علاج کے لیے آپ یہ کریں کہ سرخ چین ایک پودا ہے جو کہ انٹیریئر سندھ میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو سرخ چین کا جو ہے بیج لے لیں، کسی بھی بڑے پنسار سے آپ کو سرخ چین کے بیج مل جائیں گے، آپ وہ جو ہے باریک پاؤڈر کروا کے آپ اس کو یعنی کہ آپ کی جو ٹی سپون ہے وہ بھی آدھی چمچی جو ہے آپ اس کو ایک ٹائم شام کے ٹائم پہ اس کو استعمال کریں پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو جو شوگر کا پرابلم ہے وہ اگر ہائی رہتی ہے تو لو ہو جائے گی، یعنی کہ نارمل رہے گی، نہ لو ہوگی نہ بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ جتنا ہو سکے آپ چنوں کا استعمال کریں اور کوشش کریں گندم کی روٹی کم کریں، اور تقریباً آپ جیسے ابھی یہ سب چیزیں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بیسن کی روٹی کا استعمال کریں تقریباً 6-7 دن، تو انشاءاللہ آپ کی جو شوگر لیول ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت مکان کی نحوست دور کرنے کا طریقہ ارشاد فرماتے۔
अच्छा, किसी भी भाई को अगर ये शिकायत है और अगर वो कराची से रब्ता कर रहे हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर से रब्ता कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो वो कॉल सेंटर पे रब्ता करें। कॉल सेंटर पे रब्ता करके आपको तरीक़ेकार समझाया जाएगा। कोशिश करें कि वहाँ पे हिज़्बुल बहर का एक जो है ख़त्म करवाएं अपने घर में, और ख़त्म करवा के एक दिन बना लें कि इस हर महीने जो है वो हिज़्बुल बहर का ख़त्म करवाएं और मियाँ हुज़ूर से इसकी इजाज़त ले लें। तो इंशाअल्लाह मकान की नहुसत जो है वो इसकी फैज़ से, इसकी बरकत से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक भाई का सवाल है, मियाँ हुज़ूर से किस टाइम बात हो जाएगी? तो भाई कॉल सेंटर पर रब्ता करके आप इसकी डिटेल्स ले लीजिएगा। एक भाई का सवाल है कि मैं मरजान पत्थर पहनना चाहता हूँ, कितनी रत्ती का पहनूँ? तो भाई सबसे पहले जो है आप कॉल सेंटर पे अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, वो आप जो है वो लिखवा दें। और उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा कि आपके नाम पे कौन कौन से पत्थर हैं, आप वो इस्तेमाल यानी कि वो पहन सकते हैं। अगरचे आपके नाम पे ये पत्थर आएगा आपकी तारीख़ पैदाइश के साथ, तो आपको बता दिया जाएगा, पूरी डिटेल समझा दी जाएगी। अच्छा, जिन भाई को, एक भाई का सवाल है कि व्हाट्सअप नंबर दें आपका, तो वो जो शख्स मुझसे डायरेक्ट यानी कि मुझसे मशवरा करना चाहता है या मुझसे बात करना चाहता है, तो रात में मैं कॉल सेंटर पे मौजूद होता हूँ, तो कॉल सेंटर पे के नंबर के थ्रू जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो शख्स दिन में रब्ता करना चाहता है, रात में नहीं कर सकता, तो वो कॉल सेंटर पे रब्ता करके मेरा पर्सनल नंबर ले सकता है। कॉल सेंटर के ज़रिए आपको मिल जाएगा, वहाँ से मुझसे फिर रब्ता कर लीजिएगा। एक भाई का सवाल है कि बुक के क्या प्राइस हैं और क्या हम ये मंगवा सकते हैं? तो कॉल सेंटर पे रब्ता करें। कॉल सेंटर पे रब्ता करके आप जो है वो बुक के प्राइस भी पूछ सकते हैं और इसकी मंगवाने का जो प्रोसीजर है वो भी मालूम कर सकते हैं। आपको कॉल सेंटर के ज़रिए बता दिया जाएगा। एक भाई का सवाल है कि टूटी हुई हड्डी जल्दी से जोड़ने के लिए कोई नुस्खा बताएं। अच्छा, जो भाई अगर ये कराची से बात कर रहे हैं, तो मैं ख़ुद भी क्लिनिक करता हूँ और मियाँ हुज़ूर भी क्लिनिक करते हैं। तो यहाँ आके अगर आप मिलकर अपने इस मसले का हल लेना चाहते हैं तो वो ले लें, या कॉल सेंटर पर रब्ता करके आप अपना इलाज ले सकते हैं। या फिर जहाँ से भी अगर आप पाकिस्तान से बाहर से बात कर रहे हैं, तो आप ये करें कि किसी जर्रा को देखें, किसी जर्रे से रब्ता करें और उसको दिखाएं कि आपकी हड्डी की इस वक्त क्या नोयत है। एक भाई का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, रिश्ता ख़त्म करने के लिए कोई नुस्खा, कोई वजीफ़ा बता दें। तो भाई बात यह है कि कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात हमारे दिल में या दिमाग में नहीं आई कि हम किसी का रिश्ता ख़त्म करवाएं या कुछ करवाएं, तो इस वजह से हमें ये पता भी नहीं है और ये फ़ेल भी अच्छा नहीं है। तो अगर कोई वैसी उनकी नेचर की कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है, तो आप कॉल सेंटर पर रब्ता करके उस बहन का, जिससे भी आपके भाई का रिश्ता हुआ है, उसकी डिटेल दें, ताकि उनको जो है उनके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की जाए। या आपको कुछ ऐसे वज़ाइफ बताए जाए जो आपका भाई पढ़े, आपके भाई, उस लड़की के दिल में आपके भाई के लिए मोहब्बत पैदा हो। तो कोशिश करें कि लोगों को जोड़ें, उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। अगर कोई फ़ितरी अमल से जो है
آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اس کو آپ یہ سمجھیں، اس کو یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، اور آپ اس میں شکر ادا کریں، نہ کہ آپ یہ کریں کہ اس رشتے کو توڑ دیا جائے یا اس کو ختم کروا دیا جائے۔ تو بھائی ایسے کام میں نہیں کرتا، اور الحمدللہ میاں حضور کی بھی یہ نہ تربیت ہے ہمارے لیے، نہ تعلیم ہے ہمارے لیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سورہ قریش کی اجازت عطا فرمائے، تو بھائی سورہ قریش کی اجازت میں صرف اس حوالے سے آپ کو عطا کروں گا یا آپ کو اس کی اجازت دوں گا کہ آپ صرف اپنے معاملات کے لیے، اپنے کاروبار میں، رزق میں، اپنے آل اولاد میں جو ہے وہ برکت کے لیے آپ صرف سورہ قریش کا اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ ایک تسبیح سورہ قریش پڑھیں اور اسی نیت سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرے آپ کے معاملات میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا، آج میں بہت زیادہ ڈسٹرب، بہت زیادہ پریشان ہوا ان لوگوں کی وجہ سے کہ جن کے میں سوالات کے جواب دے رہا تھا مسلسل، اور میرے پاس تقریباً ایک ایک شخص نے 12 13 بار ایک ہی سوال کیا ہے، تو وہ لوگ جو ہے اس جو ہے وہ کام سے باز رہیں۔ ہمیں پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو سوال دیکھنے میں، ان کو جواب دینے میں، تو خیر ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا، انشاءاللہ اگلے منگل کو آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔